اکثر یہ سوال آتا ہے کہ صاحب بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں، اکثر یہ سوال آتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے علماء کا فتویٰ ہے کہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں. ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے صاحب بھینس اور گائے دونوں ایک ہے. کیا حقیقت میں ایک ہے؟ تجربہ تو نہیں بتاتا ہے. دنیا میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گائے اور بھینس کا جوڑا بناؤ. کبھی بنا ہے کیا جوڑا؟ آپ بھینس کو پانی میں ڈال دے دن بھر پانی میں رہے گی، گائے پانی کو دیکھ کے بھاگے گی. بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. اس لیے بڑے احترام کے ساتھ جن علماء نے کہا ہے کہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں، ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں، ان کے فتوے کا احترام کرتے ہیں. لیکن دلیل کے اعتبار سے، قرآن و سنت کے اعتبار سے احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ انہی 8 جانوروں پر اکتفا کیا جائے. انہی 8 جانوروں کو کافی سمجھے. بھئی حلال تو بہت سارے جانور ہیں. نبی کے دور میں نیل گائے ہوتی تھی اور اللہ کے نبی نے نیل گائے کا گوشت کھایا ہے. آسانی سے ملتی تھی مکے میں، مگر آپ نے کسی بھی ایک حدیث میں اجازت نہیں دی کہ نیل گائے کی قربانی کر دو. کر سکتے تھے آپ نے اجازت نہیں دی، اور نہ کبھی صحابہ نے نیل گائے کی قربانی کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہمیں اپنا دماغ نہیں لگانا ہے، جتنا کہا گیا اتنا ہی کرنا ہے. اچھا، جانور میں عیب ہے تو قربانی نہیں چلے گی، اور قربانی کرنے والے میں عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی. لوگ مسئلہ پوچھتے، مولوی صاحب بکرا خرید کے لایا، سینگ ٹوٹ گئی، قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مولوی صاحب جانور خرید کے لایا، پیر میں چوٹ لگ گئی، قربانی ہوگی کہ نہیں؟ کسی نے یہ فون کر کے آج تک نہیں پوچھا مولوی صاحب میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میری قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مولوی صاحب میں سگریٹ پیتا ہوں، میری قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مولوی صاحب میں بیوی کو مارتا ہوں، بچوں کو مارتا ہوں، پڑوسی کا حق مارتا ہوں، بہن کا حق مارتا ہوں، میری قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے پیارے ساتھیوں، اگر قربانی کے جانور کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اللہ کے نام پہ ذبح کریں. گوشت کھانا ہوتا لنگڑے کو بھی ذبح کر کے گوشت کھا سکتے تھے، اندھے کو بھی ذبح کر کے گوشت کھا سکتے. یہاں گوشت نہیں کھانا، قربانی کرنا ہے تو قربانی بے داغ ہونی چاہیے، بے عیب ہونی چاہیے. اگر تیری قربانی جو تو اللہ کے لیے کر رہا ہے اس کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے، تو اے مسلمان، تیری زندگی بھی تو اللہ کے لیے. تجھے اللہ نے پیدا کس لیے کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میرے بندوں، میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تم آئے ہو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے. میرے بھائیوں، اگر قربانی کا جانور عیب دار ہے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو اگر ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہم بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، پڑوسیوں کا حق مار رہے ہیں، بھائیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، اگر یہ بڑے بڑے گناہ ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم بڑے دھڑلے سے قربانی کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر قربانی کے جانور کے اندر عیب نہیں چلے گا تو ہمارے اندر عیب کیسے چلے گا؟ ابھی بنارس میں ایک ہفتہ پہلے ایک بہت بڑا میلہ لگتا ہے. وہ میلہ کس کے نام پہ لگتا ہے؟ سید سالار مسعود غازی ایک اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی قبر بہرائچ میں ہے، ان کا میلہ بنارس میں لگتا ہے. اور یہ میلہ کیوں لگتا ہے صاحب؟ ان کی شادی ہوتی ہے، ان کے انتقال کو کئی 100 سال ہو گئے، اور آج بھی ان کی شادی کے نام پہ ڈھونگ رچا جاتا ہے، ان کی شادی کا ناٹک کیا جاتا ہے اور یہ میلہ منایا جاتا ہے. ان کی قبر بہرائچ میں ہے یو پی کے اندر، اور بنارس میں لوگ بتاتے کہ ان کا خون گرا تھا، تو جہاں خون گرا تھا وہاں قبر بنا دی گئی، اور وہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں مرغے ذبح ہوتے ہیں جس دن یہ میلہ ہوتا ہے. اور وہ مرغے کس کے نام پہ؟ وہ غازی میاں کے نام سے، سید سالار مسعود حسین غازی کے نام سے مرغے ذبح ہوتے ہیں. اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے. ہم کیا دوسروں کو توحید کا درس دیں گے؟ کلمہ پڑھ کر اور نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار کر کے اگر مسلمان کسی پیر کے نام سے، کسی بزرگ کے نام سے مرغا ذبح کر رہا ہے، بکرا ذبح کر رہا ہے، اس سے بڑا حرام خور کوئی نہیں، اس سے بڑا نمک حرام کوئی. عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وقال تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، برآباد کی اس جامع مسجد میں یہ دوسرا موقع ہے جب میں خطبہ جمعہ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. میں شکر گزار ہوں اپنے عزیز دوست شیخ ابوالکلام سلفی حفظہ اللہ کا اور آپ کی اس مسجد کی کمیٹی کا، اس کے ذمہ داروں کا، کہ آپ نے آج ایک مرتبہ پھر مجھے موقع دیا خطبہ جمعہ کے منبر سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں. میرے بھائیوں، ہمارا دوسرا تہوار عید الاضحیٰ کا تہوار، قربانی کا تہوار بہت قریب ہے. آج انگریزی کیلنڈر کی 23 تاریخ ہے اور میرے خیال سے 4-5 دنوں کے بعد چاند نظر آ جائے گا، اور اس کے بعد ہم 7 یا 8 جون کو اپنا یہ تہوار ہم منائیں گے. اس تہوار پر ہم اور آپ اپنی اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق ایک جانور خریدیں گے اور اسے اللہ کے نام پہ ذبح کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کا یہ حکم کیوں دیا گیا؟ قربانی کا یہ کانسیپٹ اسلام کے اندر کیوں رکھا گیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری قربانی سے کوئی بینیفٹ ہے، کوئی فائدہ ہے؟ نعوذ باللہ. کیا جانور کے گلے پر چھری چلا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز پہنچا رہے ہیں؟ اور پھر قربانی کا ہمارے اسلام سے کیا تعلق ہے، ہمارے دین سے کیا تعلق ہے؟ اس کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں. سورہ حج کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا کانسیپٹ بیان کیا کہ قربانی ہر دور میں رہی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. اے مسلمانوں، کہیں تمہارے دماغ میں یہ خیال نہ آئے کہ قربانی کا حکم صرف ہمارے لیے، ہم سے پہلے کی امتوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا. ہر امت میں ہم نے قربانی کا طریقہ بنایا، ہر امت میں ہم نے قربانی کا حکم دیا. مقصد کیا تھا؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. جو قربانی کے جانور اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، 4 جانور ہیں قربانی کے: گائے ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے اور اونٹ ہے. ان چاروں جانوروں کا نر اور مادہ یعنی 8 جانور قربانی کے جانور ہیں. ان 8 جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال بھی بنایا ہے اور ان 8 جانوروں کی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ان 8 جانوروں کی قربانی کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے ہمیں ان لوگوں کی طرح نہیں بنایا جن کے سامنے حلال نعمتیں موجود ہیں مگر وہ استعمال نہیں کرتے. میرے پیارے بھائیوں، جب بقرعید کے تہوار پہ آپ کلیجی کھاتے ہیں، جب
بکرے کا پایا آپ کھاتے ہیں، جب گوشت کی طرح طرح کی ڈشز بنا کے کھاتے ہیں، کبھی ان لوگوں کے بارے میں تصور کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے محروم کر کے رکھا ہے. وہ چاہے تو کھا سکتے ہیں مگر انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. اللہ فرماتا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. میرے بندو، ہم نے قربانی کا حکم اسی لیے دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو کہ اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے قربانی کیے جانور ہمیں عطا فرمائے، ہمارے لیے حلال کیا. اور بڑی عجیب بات ہے کہ قربانی کے جن جانوروں کو ہم اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں ان میں سے کچھ جانوروں کی دنیا میں عبادت بھی ہوتی ہے. ان کا گوشت کھانا حرام سمجھا جاتا ہے دنیا کے بہت سارے مذہب میں. اس کا گوبر برکت کا ذریعہ مانا جاتا ہے، اس کا پیشاب پیا جاتا ہے. اور یہ کام پڑھے لکھے قابل ڈگری یافتہ لوگ کرتے ہیں. مت ماری گئی ہے، دماغ خراب ہے، اتنی ڈگری ہے، اتنے پڑھے لکھے ہیں اور جانور کا پیشاب پی رہے ہیں، جانور کا گوبر کھا رہے ہیں اور اس کو بہت برکت والا سمجھ رہے ہیں. قربانی کا تہوار ہمیں سکھاتا ہے کہ نہیں، ہم کریشن کی عبادت نہیں کرتے، ہم کریٹر کی عبادت کرتے ہیں. ہم مخلوق کی عبادت نہیں کرتے، ہم خالق کی عبادت کرتے ہیں. ہم رچنا کی عبادت نہیں کرتے، ہم رچنا کار کی عبادت کرتے ہیں. ہم سرشٹی کی عبادت نہیں کرتے، سرشتا کی عبادت کرتے ہیں. ہم ان جانوروں کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو ان جانوروں کو اسی اللہ کا نام لے کے، اور یہ بھی کہ حلال جانور، اور حلال تو بہت سارے جانور ہیں لیکن قربانی میں اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیا کہ آپ کو انہی جانوروں کی قربانی کرنا ہے. اکثر یہ سوال آتا ہے کہ صاحب بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں، اکثر یہ سوال آتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے علماء کا فتویٰ ہے کہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں. ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے صاحب بھینس اور گائے دونوں ایک ہے. کیا حقیقت میں ایک ہے؟ تجربہ تو نہیں بتاتا ہے. دنیا میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گائے اور بھینس کا جوڑا بناؤ. کبھی بنا ہے کیا جوڑا؟ آپ بھینس کو پانی میں ڈال دے دن بھر پانی میں رہے گی، گائے پانی کو دیکھ کے بھاگے گی. بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. اس لیے بڑے احترام کے ساتھ جن علماء نے کہا ہے کہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں، ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں، ان کے فتوے کا احترام کرتے ہیں. لیکن دلیل کے اعتبار سے، قرآن و سنت کے اعتبار سے احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ انہی 8 جانوروں پر اکتفا کیا جائے. انہی 8 جانوروں کو کافی سمجھے. بھئی حلال تو بہت سارے جانور ہیں. نبی کے دور میں نیل گائے ہوتی تھی اور اللہ کے نبی نے نیل گائے کا گوشت کھایا ہے. آسانی سے ملتی تھی مکے میں، مگر آپ نے کسی بھی ایک حدیث میں اجازت نہیں دی کہ نیل گائے کی قربانی کرو. کر سکتے تھے آپ نے اجازت نہیں دی اور نہ کبھی صحابہ نے نیل گائے کی قربانی کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہمیں اپنا دماغ نہیں لگانا ہے، جتنا کہا گیا اتنا ہی کرنا ہے. قربانی ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے. عید الاضحیٰ کا تہوار آئے گا، صبح سویرے آپ اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے عیدگاہ آئیں گے، عید کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد جا کے قربانی کریں گے. کوئی آدمی اگر عیدگاہ میں جانے کے پہلے، عید کی نماز ادا کرنے کے پہلے قربانی کر دیتا ہے، مان لو آپ کی عیدگاہ میں صبح 6:30 بجے عید کی نماز ہو رہی ہے اور وہ آدمی فجر پڑھ کے آیا ہے اور 6 بجے نماز کے پہلے قربانی کر دیتا ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ من ذبح قبل الصلاۃ فقد ذبح لنفسہ. جس نے عید کی نماز کے پہلے قربانی کر دی، اس کی قربانی نہیں ہوئی. اس کو گوشت تو ملا، اس کو جانور تو ملا، مگر اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. اے اللہ کے نبی، آدھا گھنٹے کا تو ڈیفرنس ہوا ہے. 6:30 بجے نماز ہوئی ہے اور 6:45 بجے لوگوں نے قربانی کی ہے. اس نے 6 بجے قربانی کر لی. آدھا گھنٹے ہی کا تو معاملہ ہے. نہیں میرے پیارے بھائیوں، اسلام اپنی مرضی چلانے کا نام نہیں ہے. اسلام اپنی خواہشات پہ چلنے کا نام نہیں ہے. اسلام اللہ کے نبی کی شریعت پہ چلنے کا نام ہے. قربانی ہمیں یہ سبق ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. ہر امت میں ہم نے قربانی کا کانسیپٹ رکھا ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. تاکہ جو جانور ہم نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں، ان حلال جانوروں پر اور ان قربانی کے جانوروں پر تم اللہ کا نام لے کے قربانی کرو.
ہمارے بہت سارے نوجوان چکن کھانے کے بڑے شوقین ہیں. مدھوپور چلے گئے, دیوگھر چلے گئے, کلکتہ چلے گئے, دھنباد چلے گئے, کسی بھی ہوٹل میں جا کے چکن کھا لیں. خبردار, حلال و حرام کے متعلق احتیاط کیا. جس دکان سے آپ نے چکن خریدا ہے, کھایا ہے, یہ کنفرم کرو, یہ ویریفائی کرو کہ وہ چکن حلال ہے کہ نہیں ہے, کسی مسلمان کے ہاتھ کا ذبح ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. مارکیٹ میں بہت طریقے کے چکن بک رہے ہیں. میکڈونلڈ کا کھا لیا, اور صاحب پیزا ہٹ کا کھا لیا, اور فلانی کمپنی کا کھا لیا, اور ڈیماکی کمپنی کا. خبردار, آپ کے لیے وہی جانور حلال ہے جس پر اللہ کا نام لیا. اور یہ بھی یاد رکھو, جس طریقے سے نماز ایک عبادت ہے, جس طریقے سے روزہ ایک عبادت ہے, جس طریقے سے زکوٰۃ ایک عبادت ہے, اسی طریقے سے جانور کو ذبح کرنا بھی ایک عبادت ہے. اور اس عبادت میں آپ غیر اللہ کا نام نہیں لے سکتے. ابھی بنارس میں ایک ہفتہ پہلے ایک بہت بڑا میلہ لگتا ہے. وہ میلہ کس کے نام پہ لگتا ہے؟ سید سالار مسعود غازی, ایک اللہ کے نیک بندے تھے, ان کی قبر بہرائچ میں ہے, ان کا میلہ بنارس میں لگتا ہے. اور یہ میلہ کیوں لگتا ہے صاحب؟ ان کی شادی ہوتی ہے. ان کے انتقال کو کئی 100 سال ہو گئے, اور آج بھی ان کی شادی کے نام پہ ڈھونگ رچا جاتا ہے, ان کی شادی کا ناٹک کیا جاتا ہے, اور یہ میلہ منایا جاتا ہے. ان کی قبر بہرائچ میں ہے, یو پی کے اندر, اور بنارس میں لوگ بتاتے کہ ان کا خون گرا تھا, تو جہاں خون گرا تھا وہاں قبر بنا دی گئی, اور وہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں مرغے ذبح ہوتے ہیں جس دن یہ میلہ ہوتا ہے. اور وہ مرغے کس کے نام پہ؟ وہ غازی میاں کے نام سے, سید سالار مسعود حسین غازی کے نام سے مرغے ذبح ہوتے ہیں. اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے. ہم کیا دوسروں کو توحید کا درس دیں گے؟ کلمہ پڑھ کر اور نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار کر کے اگر مسلمان کسی پیر کے نام سے, کسی بزرگ کے نام سے مرغا ذبح کر رہا ہے, بکرا ذبح کر رہا ہے, اس سے بڑا حرام خور کوئی نہیں, اس سے بڑا نمک حرام کوئی نہیں. شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جانور ذبح کر. اور یاد رکھو, شریعت میں جو ذبح کا طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے ذبح کیا گیا جانور حلال ہے. مشین کا ذبح کیا ہوا جانور, مشین کا کاٹا گیا جانور صحیح نہیں. گر کے مر جائے, چوٹ لگ کے مر جائے, وہ جانور آپ کی. جو اللہ کے نام پہ کسی دھاردار چیز سے جس کو ذبح کیا گیا, اور آج تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ دوسرے تمام طریقوں کے مقابلے میں جو اسلام کا سلاٹرنگ کا طریقہ ہے, سیکریفائس کا طریقہ ہے, قربانی کرنے کا طریقہ ہے, وہ سب سے بیسٹ ہے, سب سے بہتر ہے, اور جانور کو اس میں سب سے کم تکلیف پہنچتی ہے. جانور آپ خرید کے لائے, بہت موٹا تازہ جانور, بہت مہنگا, بہت قیمتی جانور لے کر کے آئے, اور آپ نے اس جانور کے اوپر اللہ کا نام لینے کے بجائے رسول کا نام لے لیا, کسی پیر کا نام لے لیا, کسی نبی کا نام لے لیا. اللہ کی قسم آپ کی قربانی تو نہیں ہوئی, اور آپ کو گناہ بھی ہوا, اور وہ گوشت بھی آپ کے لیے حرام ہو گیا. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ فرما دیجئے میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے, میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے, میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے, میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے. قرآن کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے, سورۃ الکوثر. اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. کوثر کس کو بولتے ہیں؟ کوثر ایک نہر کا نام ہے, اور قیامت کے دن اللہ کے نبی اس نہر کا پانی اپنے امتیوں کو پلائیں گے, اور جو ایک مرتبہ پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے. اور کوثر کا ایک مطلب اور ہوتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو بہت ساری بھلائی عطا فرمائی ہے, اتنی بھلائی کسی اور کو ہم نے عطا نہیں فرمائی. مشرکین کہا کرتے تھے, مکہ کے کافر کہا کرتے تھے یہ محمد تو بے اولاد ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے, اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اس کا نام اس کے جانے کے بعد کون لینے والا ہے.
आज जिसका बेटा न हो, लोग कहते हैं इसकी तो बेटियां ही बेटियां हैं, इसका कोई बेटा नहीं है, इसका वंश नहीं चलेगा, इसकी नस्ल नहीं चलेगी, इसका नाम मर जाएगा। ये ताना मुहम्मद रसूलुल्लाह को भी दिया गया, ये ताना अल्लाह के नबी को भी दिया गया। अल्लाह ने कुरान की सूरत नाजिल कर दी, इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ नबी आप अपना दिल न छोटा करें, ऐ नबी आप परेशान न हो, ऐ नबी आप गम न करें, हमने आपको बहुत सारी भलाइयां अता फरमाई है। कयामत की सुबह तक, जब तक दुनिया में एक भी मुसलमान जिंदा है और वो कलमा पढ़ेगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ क्या पढ़ेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया में जब तक मस्जिदें कायम हैं और जब तक अजान की आवाज आ रही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज भी आती है। दुनिया में जब तक नमाज कायम है, जब तक नमाज लोग पढ़ते रहेंगे, अत्तहियात के बाद लोग पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। नबी का नाम बाकी रहेगा, नबी की शान बाकी रहेगी, नबी की अजमत बाकी रहेगी। मेरे प्यारे साथियों, नबी का कोई बेटा दुनिया में जिंदा नहीं रह पाया, नबी की कोई नरीना औलाद दुनिया में जिंदा नहीं रह पाई, मगर नबी का नाम बाकी है, नबी का दीन बाकी है, नबी की शरीयत बाकी है, नबी की अजमत बाकी है। नबी के मानने वाले आज करोड़ों की तादाद में हैं। नबी को कोई बुरा भला कह दे, करोड़ों मुसलमानों के दिल छलनी हो जाते हैं, करोड़ों मुसलमानों के दिल गमगीन हो जाते हैं। आज भी इतनी मोहब्बत उस नबी के दिलों में मौजूद है। इन्ना तैना कल कौसर, ऐ नबी हमने आपको कौसर अता फरमाया, बहुत भलाई अता फरमाई, बहुत खैर अता फरमाया। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। नमाज अपने रब के लिए पढ़िए, कुर्बानी अपने रब के लिए कीजिए। कल मैं झारखंड में पाकुड़ के इलाके में था, तकरीर के आखिर में पर्ची आई, मौलवी साहब बेनमाजी की कुर्बानी होती है कि नहीं होती? मसला सुन लो, मैं ये फतवा तो नहीं देता कि बेनमाजी की कुर्बानी नहीं होती, मैं ये फतवा नहीं देता, ये बात मैं नहीं कहता, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि इस्लाम में अगर आप तरतीब देखेंगे कि कौन सा अमल पहले और कौन सा बाद में है, तो कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहले अगर किसी चीज का नंबर है मेरे प्यारे साथियों तो वो नमाज है, कुर्बानी का नंबर बाद में आता है। और यहां भी आप देखिए अल्लाह अपने नबी से क्या कह रहा है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, ऐ नबी अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। आज अफसोस की बात है, जिलहिज्जा का चांद नजर आएगा, जिलहिज्जा का चांद नजर आने के बाद वो 10 दिन शुरू हो जाएंगे जिन 10 दिनों की अल्लाह ताला ने कुरान में कसम खाई है। वल फज्री वलयालिन अश्र, कसम है फज्र की और कसम है 10 रातों की। उलमा कहते हैं कि 10 रातों से मुराद जिलहिज्जा के 10 दिन है, 10 रातें। साल में रमजान के अलावा अगर सबसे अफजल कोई दिन है तो जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिन है। और जानते हो ये अफजल क्यों है? क्योंकि इस्लाम की जो टॉप की इबादतें हैं वो सब इस 10 दिन में की जाती है। भाई हज कब होता है? हाजी लोग अरफात में कब जाते हैं? मिना में कंकरी कब मारते हैं? कुर्बानी कब होती है? पूरी दुनिया के मुसलमान हज करने के लिए कब मक्का में कब इकट्ठा होते हैं? इन्हीं 10 दिनों में इकट्ठा होते हैं। इन 10 दिनों में इस्लाम की टॉप की इबादतें इकट्ठा हो जाती हैं। इसलिए इन 10 दिनों का जो मकाम है वो साल के किसी और दिन का वो मकाम नहीं है। मगर अफसोस की बात है कि इन 10 दिनों में हमारा मुसलमान भाई जानवर खरीदने मार्केट जा रहा है, जानवर खरीदने मार्केट जा रहा है, कुर्बानी के जानवरों को खरीद रहा है, मगर उसी मोहल्ले की मस्जिद में हय्या अला सलाह की आवाज आती है और वो नमाज पढ़ने नहीं जाता है। मेरे प्यारे भाई, कुर्बानी का हुक्म बाद में है, नमाज का पहले है। अगर तूने कुर्बानी नहीं की तो तेरे जन्नत में जाने का इम्कान है, तेरी जन्नत खतरे में नहीं है। लेकिन तूने नमाज अगर नहीं पढ़ी तो तेरी जन्नत खतरे में है, क्योंकि इस्लाम में तौहीद के बाद सबसे अहम इबादत अगर कोई है तो नमाज। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, ऐ नबी अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए और नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ऐ नबी आपको गाली देने वाला और आप पर ये बहतान लगाने वाला कि आपका नाम नहीं लिया जाएगा, आप बे औलाद हो जाएंगे, आपकी दुम कट जाएगी, ऐ नबी आपके दुश्मन की दुम कट जाएगी। ये अबू लहब ने कहा था, ये अबू लहब ने कहा था कि मोहम्मद तो दुम कटे हुए हैं, मोहम्मद का तो कोई बेटा जिंदा ही नहीं है, मोहम्मद तो दुनिया में उनके जाने के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ऐ नबी आप
آپ کی شان ہمیشہ باقی رہے گی. آپ کے دشمن کا نام لینے والا. آج ابو جہل کو کون یاد کرتا ہے؟ آج ابو لہب کو کون یاد کرتا ہے؟ جو یاد بھی کرتا ہے تو دو چار گالی سناتا ہے, دو چار بری باتیں اس کو سناتا ہے. اور آج محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہے. تو وہ قربانی ہم اور آپ کرنے والے ہیں. قربانی میں 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں. اس کو نوٹ کر لیجیے. 4 قسم کی قربانی, 4 قسم کے جانوروں کی قربانی. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تجوز فی الضحایا, 4 قسم کے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. نمبر 1 الاوراء بین ابرها, ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ کانا جانور اگر قربانی نہیں کر سکتے تو اندھا جانور تو ایسے بھی نہیں کر سکتے. بھئی ایک آنکھ اگر خراب ہے تو اس سے بڑا عیب 2 آنکھ کا خراب ہونا ہے. تو اگر جانور کے اندر بالکل کلیئر لگ رہا ہے کہ یہ ایک آنکھ کا کانا ہے, ایسے جانور کی قربانی ہم نہیں کر سکتے. والمریضۃ بین مرضها, اور ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل, گئے جانور لینے, دیکھ رہے ہیں بیچارہ لنگڑا رہا ہے, ہانپ رہا ہے, دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بہت بیمار ہے, بخار اس کو بہت تیز ہے, پتلا موشن کر رہا ہے, اور ہم جو ہے لالچ کے مارے کی سستا مل رہا ہے جلدی سے لے لیں. خبردار خبردار, جس جانور کی بیماری واضح ہو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں. اور تیسرا جانور والارجاء بین ضلعها, ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل کلیئر ہے. والکثیرۃ التی لا تلقی, اور ایسا کمزور جانور, ایسا دبلا پتلا جانور جس کے اندر کوئی گودا ہی نہ ہو, کوئی دم ہی, کوئی مال ہی نہیں اس کے اندر, ایک دم ہڈی چمڑا ہے. اتنا کمزور اور لاغر جانور اگر کوئی لا رہا ہے, یہ مناسب, اس سے بہتر ہے کہ تو قربانی مت کر. بھائی اتنے کی تو کچھ چیزیں کھا لے, اپنے بدن پہ تو خرچہ کر لے, تو احسان مت کر, تو قربانی مت کر. جب تو اتنے, تیرے پاس اتنا پیسہ نہیں, تو اتنا کمزور لاغر جانور کیوں لا رہا ہے؟ تو بات سمجھ میں آئی. 4 جانوروں کی قربانی جائز ہے. اچھا, جانور میں عیب ہے تو قربانی نہیں چلے گی, اور قربانی کرنے والے میں عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی. لوگ مسئلہ پوچھتے, مولوی صاحب بکرا خرید کے لایا, سینگ ٹوٹ گئی, قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مولوی صاحب جانور خرید کے لایا, پیر میں چوٹ لگ گئی, قربانی ہوگی کہ نہیں؟ کسی نے یہ فون کر کے آج تک نہیں پوچھا مولوی صاحب میں نماز نہیں پڑھتا ہوں, میری قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مولوی صاحب میں سگریٹ پیتا ہوں, میری قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مولوی صاحب میں بیوی کو مارتا ہوں, بچوں کو مارتا ہوں, پڑوسی کا حق مارتا ہوں, بہن کا حق مارتا ہوں, میری قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے پیارے ساتھیوں, اگر قربانی کے جانور کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اللہ کے نام پہ ذبح کریں. گوشت کھانا ہوتا, لنگڑے کو بھی ذبح کر کے گوشت کھا سکتے, اندھے کو بھی ذبح کر کے گوشت کھا سکتے. یہاں گوشت نہیں کھانا, قربانی کرنا ہے, تو قربانی بے داغ ہونی چاہیے, بے عیب ہونی چاہیے. اگر تیری قربانی جو تو اللہ کے لیے کر رہا ہے اس کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے, تو اے مسلمان, تیری زندگی بھی تو اللہ کے لیے. تجھے اللہ نے پیدا کس لیے کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میرے بندوں میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تم آئے ہو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے. میرے بھائیوں, اگر قربانی کا جانور عیب دار ہے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں, اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو اگر ہمارے اندر کمیاں ہیں, ہم بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, پڑوسیوں کا حق مار رہے ہیں, بھائیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, چغلی کر رہے ہیں, نشہ کر رہے ہیں, اگر یہ بڑے بڑے گناہ ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم بڑے دھڑلے سے قربانی کر رہے ہیں, تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر قربانی کے جانور کے اندر عیب نہیں چلے گا تو ہمارے اندر عیب کیسے چلے گا؟ یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں, اس قربانی کا ٹائم کب سے کب تک ہے؟ قربانی کا تہوار بقرعید کے دن سے شروع ہوتا ہے, عید الاضحیٰ کے دن سے شروع ہوتا ہے, اور 13 ذی الحجہ تک یہ تہوار رہتا ہے. اس لیے قربانی بھی آپ عید الاضحیٰ کے دن کے ساتھ ساتھ 11 تاریخ کو, 12 تاریخ کو اور 13 تاریخ کو سورج ڈوبنے کے پہلے پہلے کر سکتے ہیں. نہ تو عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کر سکتے ہیں, نہیں ہوگی آپ کی قربانی, اور نہ ہی 13 تاریخ کو سورج ڈوبنے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں, آپ کی قربانی نہیں ہوگی. یہ ٹائم اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا, رسول نے فکس کر دیا, اس ٹائم کے اندر ہمیں قربانی کرنا ہے.
یہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا اتہاس کیا ہے؟ آئیے مختصر سے وقت میں وہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہزاروں سال پہلے اللہ کا ایک نیک بندہ جس کو دنیا ابراہیم کے نام سے جانتی ہے، جس کو ہم اللہ کا خلیل کہتے ہیں، اللہ کا محبوب کہتے ہیں، درود شریف پڑھتے تو اس ابراہیم کا نام لیتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ جس ابراہیم سے ہم مسلمان بھی محبت کرتے ہیں اور یہودی بھی ان کو اپنا باپ مانتے ہیں اور عیسائی بھی ان کا بہت احترام کرتے ہیں، دنیا میں اگر 100 لوگ ہیں تو 100 میں 75 لوگ ابراہیم سے محبت کرتے ہیں، وہ ابراہیم۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں ایک بیٹا عطا فرمایا، پہلوٹی کا بیٹا، پہلا بیٹا۔ جو پہلی اولاد ہوتی ہے نا ماں باپ کو بہت پیاری ہوتی ہے، اور ابراہیم کو تو بڑھاپے میں یہ بچہ ملا ہے، ہاجرہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے یہ بچہ۔ ان کی پہلی بیوی سارا تھی، سارا کو بیٹا بعد میں ہوا، ان کو اسحاق ہوا اور ان کو اسماعیل ہوئی، ہاجرہ۔ جب اسماعیل پیدا ہوئے میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے اسماعیل کو لے کے چلے جاؤ مکہ شہر میں۔ اور وہ مکہ آج کا مکہ نہیں تھا، اس وقت مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا، خانہ کعبہ بھی ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، بس خانہ کعبہ کا تھوڑا سا نشان باقی تھا۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم اپنے بیوی اور بچے کو لے کے چلے جاؤ اور مکہ میں چھوڑ کے چلے آؤ۔ ابراہیم فلسطین سے کئی 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اپنے بیوی بچے کو لے کے وہاں پہنچتے ہیں۔ ایک بار بھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرتے، اللہ اگر تجھ کو اسی امتحان میں ڈالنا تھا مجھ بوڑھے تو نے بیٹا کیوں دیا؟ ایک بار بھی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں۔ وہ لوگوں آج شریعت پر عمل کرنے میں تمہاری جان نکلتی ہے۔ آج کتنے نوجوان ہیں داڑھی رکھنے کو بولو کہتے ہیں مولوی صاحب داڑھی رکھ کر کے بڑی لوگوں کی بڑی غلط نظر پڑتی ہے۔ کتنی لڑکیاں ہیں وہ پردہ نہیں کرتی، حجاب نہیں کرتی، کہتی ہیں پردہ کر کے نکلو تو لوگ بڑے تانے مارتے ہیں۔ تجھے اللہ کی شریعت پر عمل کرنے میں تانے برداشت نہیں، ذرا سی تکلیفیں برداشت نہیں ہیں۔ ابراہیم اپنی اکلوتی اولاد کو اللہ کی راہ میں مکہ میں چھوڑ کے آنے کو تیار ہے۔ مکہ پہنچے، بیوی اور بچے کو چھوڑا اور جانے لگے۔ میری پیاری ماں بہنوں، جمعہ کے دن مسجد میں، آپ کی مسجد میں میں نے دیکھا عورتوں کا انتظام ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں کہ ہر مسجد میں جہاں جمعہ ہوتا ہے عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ میں آپ کے گاؤں میں 11:30 بجے 11:15 بجے داخل ہوا، میں نے دیکھا عورتیں مسجد کی طرف جا رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ مگر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں اپنی پیاری ماں اور بہنوں سے، جمعہ کی نماز آپ پر فرض نہیں ہے، جمعہ کی نماز آپ کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے، پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھیں گے تو آپ گھر میں ظہر پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے شوہر کی خدمت آپ پر فرض ہے، آپ کے بچوں کی تربیت آپ کے اوپر فرض ہے۔ 11 ساڑھے 11 بجے مسجد میں آنے کا جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر شوہر کے حقوق مار کر کے اور شوہر کے کاموں کو چھوڑ کر کے اور شوہر کو بے سہارا اور کھانے پینے کی اور تمام اس کی سہولتوں کو چھوڑ کر کے اور یہ کہہ کر کے نہیں صاحب میں تو مسجد میں جا رہی ہوں، جمعہ پڑھنے جا رہی ہوں، ناشتہ کرنا ہے تو کیجیے ورنہ بھاڑ میں جائیے، اگر یہ سوچ ہے تو آپ کا جمعہ نہ پڑھنا بہتر ہے۔ میری پیاری ماں، عورت کے لیے اس کے شوہر کی خدمت، اس کے شوہر کی اطاعت یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، اور جمعہ مستحب ہے۔ آپ جمعہ کے لیے اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے حقوق میں حق تلفی کبھی مت کیجیے۔ میں احترام کرتا ہوں اپنی ماں بہنوں کا اور میں آپ کے جذبے کا احترام کرتا ہوں، اور برآباد کی اس مسجد کی انتظامیہ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے عورتوں کے لیے انتظام کرایا ہے، مگر ہاں اس بات کا خیال رہے کہ عورت کی اصل ذمہ داری اس کو اپنے شوہر اور اپنے گھر کو سنبھالنا ہے، اس ڈیوٹی میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے ایک دن کا نفل روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے؟ 40 سال تک اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت کرتا ہے اگر ایک نفل روزہ رکھے گا۔ لیکن اگر عورت کا شوہر گھر پہ موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نفل روزہ رکھے جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی عورت کو نیکی کمانے سے روک رہے ہیں، 40 سال جہنم سے بچ سکتی ہے روک رہے ہیں؟ نہیں، اے عورت، جب تیرا نکاح ہو گیا، تیری شادی ہو گئی،
تو तेरे ऊपर कुछ हुकूक वाजिब हो गए। जब तू रोजा रखेगी तो फजर से लेकर के मगरिब तक अब तेरे शौहर पर पाबंदी रहेगी कि वो तेरे करीब नहीं आ सकता। एक रिस्ट्रिक्शन और पाबंदी होगी। ये पाबंदी शौहर की इजाजत के बगैर इस्लाम कहता है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि औरत के ऊपर शौहर का बहुत बड़ा हक है। मेरे भाई, जब जाने लगे इब्राहिम, आज की बीवी होती तो शौहर को कितना सुनाती। अगर आज का शौहर अपनी बीवी और बच्चे को ऐसे छोड़ के जाने लगे तो तलाक मांग लेगी कि क्या करो मेरे साथ, मुझे यहां पे छोड़ के मेरी जान लेना चाहते। हाजरा ने बस एक ही सवाल किया, इला मन तत्रुकुना, ऐ मेरे सरताज किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? अल्लाह हमारा कभी हाजा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फरमान है? इब्राहिम ने कहा कि हाँ अल्लाह का फरमान। ओ लोगों, दुनिया कहती है औरत बड़ी कमजोर होती है, औरत बड़ी जज्बाती होती है। मैं कहता हूं औरत अगर ईमान वाली बन जाए तो हाजरा जैसी मजबूत औरत भी हो सकती है। सिर्फ इतना सुना कि अल्लाह का हुक्म है, हाजरा की पेशानी पर इत्मीनान की लहर आ गई। कहा कि है मेरे सरताज, इज़न ला युज़य्युन अल्लाहु अबदा, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा, आप चाहिए। इब्राहिम गए और जब बीवी और बच्चा नजर से ओझल हो गए तो इब्राहिम ने हाथ उठा के दुआ की। हाय हाय हाय, क्या दुआ की? रब्बना रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। आय अल्लाह, अपने बीवी और बच्चे को इस बेआब व गया सरजमीन में छोड़ के जा रहा हूं। आय अल्लाह, तू तौफीक देना कि वो यहां नमाज कायम करें। ऐ मुसलमान, इब्राहिम तो बच्चे और बीवी को मक्का में छोड़ के जा रहा है और तब भी उसको नमाज की फिक्र है। तेरा बेटा तो एसी में सोता है, तेरी बेटी तो कूलर में सोती है, तू तो बच्चों के साथ आराम से अपने घर में रहता है। तूने अपने बच्चों को कब नमाज के लिए उठाया? तूने अपने बच्चों की नमाज की कब फिक्र की? इब्राहिम ने खाली हमें जानवर ज़बह करना नहीं सिखाया है मेरे भाइयों, इब्राहिम ने हमें एक अच्छा बाप बनना भी सिखाया है, एक जिम्मेदार बाप बनना भी सिखाया है। कहा है अल्लाह, मेरे बच्चों को तौफीक देना वो यहां नमाज कायम करे। और दुनिया ने देखा इब्राहिम की दुआ अल्लाह ने कैसी कबूल की। 24 घंटे में कोई मिनट ऐसा नहीं होता, कोई सेकंड ऐसा नहीं होता जब खाने काबा का कोई ना कोई तवाफ ना कर रहा हो और कोई ना कोई वहां नमाज ना पढ़ रहा हो। ये इब्राहिम की दुआ की बरकत है मेरे प्यारे साथी। फरमाया, ऐ अल्लाह, रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, मेरी औलाद को नमाज कायम करने की तौफीक देना। फजअल अफ़ईदतम मिनन्नासि तहवी इलैहिम, और ऐ अल्लाह, तो लोगों के दिल में इस जगह की मोहब्बत डाल देना। ओ बर्राबाद वालों, ओ झारखंड के गांव में रहने वालों, क्या तुम्हारे दिल में मक्का जाने की हसरत नहीं होती? क्या तुम्हारे दिल में उम्रा करने की ख्वाहिश नहीं होती? क्या तुम्हारे दिल में हज करने की ख्वाहिश नहीं होती? अरे जिसको अल्लाह ने नवाजा है उसको छोड़ दो, जिसको नहीं नवाजा है बेचारा 2 टाइम का खाना भी मुश्किल से खाता है, उससे जाके पूछो तुम हज करना चाहते हो, उम्रा करना चाहते हो, वो दिल को उसका दिल मचल जाएगा, वो कहेगा कि मैं भी जाना चाहता हूं। अल्लाह ने उस जगह की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी है। जो नहीं गया है वो जाने की ख्वाहिश रखता है, जो गया है वो बार बार जाने की ख्वाहिश रखता है। अल्लाह हम सबको जिंदगी में कम से कम एक बार उस घर की ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए। कहा कि अल्लाह लोगों के दिल में इस जगह की मोहब्बत डाल दे। वरज़ुक़हुम मिनस समरात, और आय अल्लाह तू फलों की रोजी अता फरमा। हाय हाय, मक्का में अनाज का एक दाना भी उस वक्त पैदा नहीं होता था और इब्राहिम क्या दुआ कर रहे हैं, आय अल्लाह मेरी आने वाली नस्ल को यहां तू फलों की रोजी अता फरमाना। पता ये चला हमारे लिए होता है कि ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, ये संभव है, ये असंभव है, ये मुमकिन है, ये नामुमकिन है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला से मांगो, अपनी औकात देख करके मत मांगो, अल्लाह की रहमत देख करके मांगो। अल्लाह आपकी औकात से बढ़ के आपको देगा मेरे साथी। इधर इब्राहिम चले गए दुआ करके, इधर पानी खत्म, खजूर खत्म, हाजरा परेशान। मां थी ना, मां खुद भूखी रह जाएगी, बच्चे को भूखा नहीं रखेगी। ओ माओ के साथ बदतमीजी करने वालों, मां से ताल्लुक तोड़ने वालों, मां से बोलचाल बंद करने वालों, जब तुम 9 महीने अपनी मां के पेट में थे तो तुम्हारी मां ने कितनी तकलीफें उठाई थी, तुम्हें एहसास है? तुम्हारा बचपन जब गुजरा उस मां ने कितनी रातें तुम्हारे लिए जाग के काटी है, तुम्हें एहसास है? अपना खून जिगर तुम्हें दूध की शक्ल में पिलाया है, तुम्हें एहसास है? अरे तुम जिंदगी भर मां का पैर धो के पी जाओ तब भी मां का एहसान नहीं उतार सकते।
माँ से बदतमीजी करते हो, माँ से रिश्ता तोड़ते हो, माँ से बोलचाल बंद कर देते हो। माँ का फैसला गलत हो सकता है, माँ की बातें गलत हो सकती है, मगर माँ के साथ कभी बदसलूकी मत करना मेरे भाइयों, वरना दुनिया में अल्लाह का अजाब आएगा। हाजरा परेशान है, बच्चे के लिए पानी कहां से लाऊं, बच्चा रो रहा है, बिलक रहा है, माँ का कलेजा बेचैन हो रहा है। मेरे भाइयों, सफा की पहाड़ी पे चढ़ती है, ऐसे हाथ रखती है सर पे, दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। सफा से दौड़ी दौड़ी नीचे उतरती है, और नीचे जहां जमीन होती है वहां पे तेज तेज दौड़ने लगती है। जो लोग हज करने गए, उमरा करने गए, वो जानते हैं जब हम लोग सफा से मरवा का चक्कर लगाते हैं तो बीच में तकरीबन 100-200 मीटर की दूरी पर वो लगा है, क्या नाम उसको, ग्रीन लाइट लगी है। तो ग्रीन लाइट जहां लगी है वहां अल्लाह के नबी ने कहा कि जल्दी जल्दी दौड़ो। ये हमारी माँ हाजरा की सुन्नत थी। अल्लाह अकबर। एक औरत, लोग पूछते हैं कि इस्लाम में औरत का क्या मकाम है, अरे आओ मैं बताता हूं। इस्लाम में औरत का मकाम यह है कि हजारों साल पहले एक औरत ने सफा और मरवा का चक्कर लगाया था। वो जहां जहां दौड़ी थी और जहां जहां उसने चक्कर लगाया था, अल्लाह ने हाजियों को हुक्म दे दिया, उम्रा करने वालों को हुक्म दे दिया कि जाओ तुम्हें भी वहां का चक्कर लगाना पड़े। 7 चक्कर लगाए मां हाजरा ने, पानी नहीं मिला। हाजरा बेचैन हो गई, अल्लाह पर भरोसा करके आई थी वहां, अल्लाह पर भरोसा था। जब बेचैन हो गई, बेकरार हो गई, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील ने अपने पर को जमीन पे मारा और वहीं से जमजम का पानी निकला। वही जमजम का पानी जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जमजम का पानी जिस नीयत के साथ पिया जाए अल्लाह वो काम पूरा कर देता है। बरकत वाला पानी है और बहुत फजीलत वाला पानी है। वो जमजम का पानी वहीं से पैदा हुआ, और जब पानी आया तो फिर आबादी भी वहां बसने लगी, लोग भी बसने लगे, पूरा कबीला वहां पे बस गया। और वहीं पे इस्माइल जवान हुए। जब 13-14 साल के हुए, मैं वक्त को समेट रहा हूं, आखिरी बातें आपसे कर रहा हूं। जब इस्माइल 13-14 साल के हुए तो इब्राहिम, वो मक्के में नहीं रहते थे, फलस्तीन में रहते थे, सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते थे। इब्राहिम को अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया कि वो अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं। इब्राहिम नबी थे, उनको पता था मैं अल्लाह का नबी हूं और मेरा ख्वाब सच्चा है, अल्लाह ने हुक्म दिया है मैं अपने बेटे को ज़बह करूं। इब्राहिम रखते सफर बांटते हैं, फलस्तीन से मक्का आते हैं और जवान बेटे से गले लगते हैं और गले लग के कहते हैं, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बच्चे, तेरे बाप ने ख्वाब देखा है कि तुझे अपने हाथ से कुर्बान कर रहा है, मेरे बच्चे तू बता तेरी क्या राय है। उलमा ने लिखा है इब्राहिम राय लेना नहीं चाह रहे थे अपने बच्चे की, इब्राहिम देखना चाह रहे थे मेरा बेटा मुझसे दूर रहा है, अकेली माँ ने पाला है, बगैर बाप का पला है, बगैर बाप के बच्चे बिगड़ जाते हैं, बगैर बाप के बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं हो पाती है। देखो मेरी बीवी ने कितनी मेहनत की है इसकी तरबियत पर, देखो इसकी तरबियत कैसी हुई है। कहा बेटा बता तेरी क्या राय है। बेटा जवाब देता है, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अरे अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है आप पूरा कर डालिए। आज का नौजवान होता बाप से 10 शिकायतें करता कि अब्बा जान आप तो छोड़ के चले गए थे, आप किस मुंह से आज मेरे पास आए हैं और मेरी ही गर्दन काटने की बात कर रहे हैं। मगर ये बेटा इस्माइल था, ये इब्राहिम का बेटा था, ये हाजरा का बेटा था। कहता अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है आप पूरा कर डालिए, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। इस्माइल को ये आदाब किसने सिखाया? ये माँ का कमाल था, ये माँ की तरबियत का कमाल था। मेरे प्यारे साथियों, हाजरा की तरबियत का कमाल था। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मौजू अधूरा रह गया, फिर किसी मौके से हम इसको पूरा करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी पेश की थी, अल्लाह ताला उस कुर्बानी की सुन्नत को हमें सुन्नत रसूल के मुताबिक पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी माओं को हाजरा के जैसा ईमान वाला बना दे। अल्लाह हमारे बच्चों को इस्माइल के जैसा सब्र करने वाला और माँ बाप की फरमाबरदारी करने वाला बना दे। अल्लाह हमें से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजला अता फरमा दे। आज हमारे ससुर का एक ऑपरेशन होने वाला है, सर्जरी अभी 2 बजे होने वाली है।
ان کے حق میں بھی میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا کریں اللہ ان کے اس آپریشن کو کامیاب کرے اور شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ سارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔